اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں جمعۃ المبارک کے دن کا ایک ایسا وظیفہ لائی ہوں کہ جو آپ کے رزق میں اتنی برکت کر دے گا کہ آپ خود حیران رہ جاؤ گے۔ تو آج کا ہمارا یہ وظیفہ رزق میں برکت کا اور گھر میں خوشحالی لانے کا ایسا وظیفہ ہے کہ اتنا رزق آئے گا کہ آپ سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے کرنے سے آپ تعمر سکون سے زندگی گزار سکو گے۔ جمعۃ المبارک کے دن کا یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو ایک چھوٹی سی قرآن پاک کی سورت پر مشتمل ہے۔ تو آپ یہ وظیفہ خود بھی کریں، ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ روحانی وظائف کے پیارے اسلامی اور پیاری بہنوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ معراج النبی کا دن آنے والا ہے، 27 رجب کا دن آنے والا ہے کہ جس رات کو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ پاک کا دیدار فرمایا تھا۔ تو اس رات کے بہت سے وظائف اور نوافل ہیں اور صبح اٹھ کر روزے کی بھی فضیلت ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہم آپ کو اپنی آنے والی ویڈیوز میں بتائیں گے۔ آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے اور شب معراج کی رات میں خصوصی عبادات کرنی ہے، اپنے ملک کے لیے دعا کرنی ہے، اپنے وطن کے لیے دعا کرنی ہے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کرنی ہے، اس دنیا میں جتنے بھی مسلمان بس رہے ہیں سب کے لیے دعا کرنی ہے۔ آج جمعۃ المبارک کا مبارک دن ہے۔ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت کا میں آپ کے لیے وظیفہ لائی ہوں۔ وہ میرے بہنیں، وہ میرے بھائی جو کہ بہت زیادہ پریشان ہیں، رزق کی تنگی سے پریشان ہیں اور رزق کی خواہش رکھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ رزق انہیں ملے اور کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تو وہ بس یہ وظیفہ کر لیں۔ جمعۃ المبارک کا یہ مبارک دن کثرت سے درود پاک پڑھنے کا دن ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سلطان دو جہاں شہنشاہ کونو مکان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، جو شخص جمعہ کے دن نماز فجر سے پہلے 3 بار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ پڑھے، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ کیوں نہ ہو۔ تو آپ جانتے ہیں کہ کس قدر سخت آزمائش ہے ہم مسلمانوں پر۔ آپ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، اپنے اگلے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کر لیں۔ یہ وقت ہو سکتا ہے پھر میسر نہ آئے، جمعۃ المبارک کا یہ دن میسر نہ آئے، جمعۃ المبارک کی یہ مبارک گھڑیاں میسر نہ آئیں، رجب المرجب کا یہ مبارک مہینہ جو کہ اللہ کا پاک مہینہ ہے یہ میسر نہ آئے۔ تو آج ہی اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، سچی توبہ کریں کہ پھر کبھی بھی گناہ کرنے کا موقع نہ ملے، اور یہ اپنے اندر اس بات کو یقینی بنا لیں کہ ہم کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، کیونکہ جو شخص جھوٹ سے بچ جاتا ہے وہ تمام گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ ایک بار ایک صحابی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہونٹوں پہ جنبش آئی تو آپ کے مبارک ہونٹوں نے کیا پھول برسائے، آپ نے فرمایا کہ تو جھوٹ نہ بول۔ تو وہ کہتا ہے کچھ اور نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو جھوٹ نہ بول۔ تیسری مرتبہ پھر وہ پوچھتا ہے کہ کوئی نصیحت فرمائیے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ترجمان سے یہی الفاظ دوبارہ سے نکلے، تیسری مرتبہ نکلے۔ وہ الفاظ کیا تھے؟ آپ فرماتے ہیں جھوٹ نہ بول۔ لہٰذا وہ شخص جاتا ہے اور وہ شخص جب اپنے گھر گیا
اور تمام گناہوں سے اس نے توبہ کر لی، شراب سے، زنا سے، ہر چیز سے توبہ کر لی۔ اور پھر اگلے دن جب پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے کہا تھا جھوٹ نہ بول، لہٰذا میں نے تمام گناہوں سے بچ گیا ہوں۔ جب میں زنا کے قریب جانے لگا تو میں نے سوچا جب صبح کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے پوچھیں گے تو میں جھوٹ نہ بول سکوں گا اور یہ بات بتا دوں گا۔ پھر شراب پینے کا دل کیا تو اس سے بھی بچا رہا کہ جھوٹ کیسے بولوں گا۔ پھر چوری کرنے کا دل کیا تو یہ سوچ کر چھوڑ دی کہ جھوٹ کیسے بولوں گا۔ پھر اپنی ماں کو ستانے لگا تو یہ سوچ کر نہ ستایا کہ صبح کو جھوٹ کیسے بولوں گا۔ بس آپ کے بتائے ہوئے ایک لفظ نے، ایک نصیحت نے میری دنیا بدل دی ہے، میری آخرت بدل دی ہے۔ اب میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا اور اس جھوٹ نہ بولنے سے میں بہت سے گناہوں سے بچ جاؤں گا۔ اور پھر وہ بندہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن گیا۔ لہٰذا سب سے پہلے اگر ہم چاہتے ہیں کہ بڑے گناہوں سے بچیں تو ہمیں چھوٹے گناہوں سے پہلے بچنا ہوگا، کیونکہ چھوٹے گناہ ہی بڑے گناہوں کو جنم دیتے ہیں۔ تو جمعۃ المبارک کا جو دن ہے، اس میں کیا چیز ہے جس کے پڑھنے سے 70,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں؟ وہ ہے سورۃ الدخان۔ سورۃ الدخان ایسی سورت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص رات میں سورہ دخان پڑھے اور جمعۃ المبارک کے دن سورۃ الدخان پڑھے تو صبح ہونے تک اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی سورۃ الدخان ضرور پڑھیں۔ سورہ حامیم الدخان، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مدینے کے سلطان رحمت عالمیان کا فرمانے جنت نشان ہے، جو شخص بروز جمعہ یا شب جمعہ سورۃ الدخان پڑھے اس کے لیے اللہ عز و جل جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کی مغفرت بھی ہو جائے گی۔ اور جمعۃ المبارک کے دن خوشحالی رزق کا کیا وظیفہ ہے، وہ ایسا وظیفہ ہے کہ اگر جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ کر لیا جائے کسی بھی فرض نماز کے بعد تو اللہ کی ذات اتنا غیب سے رزق عطا فرماتی ہے کہ انسان اس کو سنبھالتے سنبھالتے یا گنتے گنتے تھک جاتا ہے، تقسیم کرتے تھک جاتا ہے۔ وہ باری تعالیٰ کی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی تقسیم کرتی ہے اور اپنے بندے کو بھی عطا فرماتی ہے کہ تو بھی میرے بندوں کو تقسیم کر۔ تو آپ لوگ یہ وظیفہ سن لیں کس طرح سے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت سورہ نصر کا یہ وظیفہ ہے۔ سورہ نصر قرآن پاک کی آخری سورت، یعنی قرآن پاک کا جو 30واں پارہ ہے اس کی یہ سورت ہے سورہ نصر۔ اس کو کیسے پڑھنا ہے آپ نے اور کس وقت پڑھنا ہے، ایک وظیفہ جب بتائیں اس کو آپ غور سے سنا کریں اور اس کے بعد اس وظیفے کو کیا کریں اسی انداز سے، اسی طریقے سے، تو پھر آپ لوگ کامیابی حاصل ضرور کر سکو گے۔ تو جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی فرض نماز کے بعد، چاہے وہ فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، آپ نے جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی فرض نماز کے بعد سورہ نصر کو آپ نے جائے نماز پر بیٹھ کر صرف 3 مرتبہ، اول آخر آپ نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور 3 مرتبہ آپ نے قرآن پاک کی سورۃ النصر۔ سورۃ النصر یہ مدنی سورت ہے اور اس میں صرف 1 رکوع ہے اور 3 آیات ہیں۔ اس کو آپ نے پڑھنا ہے کس طرح سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، صدق اللہ العظیم۔ اس طرح سے آپ نے اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ پھر سے درود پاک پڑھنا ہے اور پھر آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ وہیں پر کھڑے ہو کر آپ نے 3 مرتبہ یا رحیم یا رحیم یا رحیم، 3 مرتبہ آپ نے یا رزاق یا رزاق یا رزاق، 3 مرتبہ یا وہاب یا وہاب یا وہاب،
یہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ آپ کیا کیا کریں، جب ویڈیو دیکھیں سنیں تو جو وظیفہ بتایا جائے اس کو آپ نوٹ کر لیا کریں، پینسل کاپی اپنے ہاتھ میں رکھ لیا کریں، اس کو نوٹ کر لیا کریں۔ تو جب یہ آپ نے وظیفہ آپ کا ختم ہوگا تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، اور پھر بیٹھ جانا ہے، اور پھر سجدہ کرنا ہے، سجدے میں بھی دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اتنا رزق آپ کو عطا ہوگا کہ آپ سے سنبھالنا تک مشکل ہو جائے گا۔ تو میں امید کرتی ہوں آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ جن بہنوں بھائیوں نے دعا میں حصہ لینا ہے، جمعۃ المبارک کے دن مغرب کی نماز کے بعد آج خصوصی دعاؤں کا اہتمام کروایا جا رہا ہے۔ پہلے سے بھی زیادہ خصوصی دعاؤں کا اہتمام ہونے والا ہے۔ تمام ملک کے حالات، جتنے بھی دنیا میں مسلمان ہیں، ان سب کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام ہو رہا ہے۔ تو آپ لوگ بھی ضرور شامل ہوں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔